شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وہ جو ایام معدودات تھے، گنی چنی گھڑیاں، وہ بھی گویا گنی جا چکی ہیں، اور لیلۃ القدر کی وہ 5 راتیں کہ جن میں اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے کا حکم تھا، وہ رات بھی اب آخری آن پہنچی، اور وہ آخری عشرہ جو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عبادت میں محنت، مشقت اور تندہی کا تھا، وہ عشرہ بھی بیتتا جا رہا ہے۔ اور قرآن کریم سے ہم میں سے کچھ، ہم جیسے محروم اور بدنصیب لوگوں کا قرآن کریم سے سال کے سال جو ایک رشتہ قائم ہوتا تھا، اس کا بھی آج اختتام ہوا ہے۔ بہرحال یہ سوال مجھے اپنے آپ سے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا قرآن کے ساتھ ہمارے رشتے کی یہ آخری رات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ہماری یہ آخری رات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو تلاش کرنے کی ہماری آخری رات ہے؟ اور یہیں پر ایک اور بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے اور آنی چاہیے کہ ہم جو اس مجلس میں 30 40 50 100 آدمی ہوں گے، ان میں سے شاید کتنے ایسے ہیں کہ ان کا یہ آخری رمضان، ان کی آخری لیلۃ القدر ہو۔ تو اگر یہ سوچ ہمارے ذہن اور دماغ پہ حاوی ہو جائے، ہم اس زاویے سے سوچنے لگ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دل و دماغ میں ایک الگ طرح کی ہلچل، سوچ میں الگ قسم کا بھونچال، جذبات میں الگ قسم کا طوفان آنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی غیر حقیقی سوچ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی افسانوی سوچ نہیں ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ پچھلا سال بھی گزرا ہے، تصور کیجئے کہ اس کی لیلۃ القدر کو کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ہمارے بیچ موجود تھے، اور آج جب چاروں طرف موت کا ایک ناچ جاری ہے اور ہر انسان اپنے نفس کے سلسلے میں فکر مند ہے، تو کس کے بچنے کی آس اور کس کے پاس گارنٹی؟ فضاؤں میں موت ہے، اور اس موت کو ہم ماسک کے ذریعے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی سچائی نہیں ہو سکتی۔ جو کہا گیا تھا نا کہ کفا بالموت واعظا، موت سے بڑا واعظ کوئی نہیں، موت سے بڑا سمجھانے والا کوئی نہیں، موت سے زیادہ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ موت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ لوگ مجبور ہیں اس بات پر کہ وہ اپنے آپ کو پابند کر لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خواتین سے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور پرانے زمانے کی جاہلیت کے انداز میں بن سنور کے باہر نہ نکلا کر۔ آج 21ویں صدی کی خاتون کے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں تھی کہ اس سے کوئی یہ کہ کہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں بیٹھی رہو۔ اللہ اکبر، انسانی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی، عورتوں کے حقوق میں اتنی بڑی ان کے حقوق پر ڈاکہ، نعوذ باللہ، کہ ان کو کہا جائے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اور اللہ نے کہلوایا کہ سارے کے سارے گھر میں بیٹھے ہو، گھر میں بیٹھے ہو بچو۔ یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نزدیک کچھ فتنوں کا تذکرہ کیا تھا، اگرچہ اس کیفیت کا ہم اس سے انطباق نہیں کرتے، وہ عقیدے کے فتنوں کی بات ہے،
لیکن ایک بات فرمائی ہوئی تھی کہ ان فتنوں کے دور میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے سے افضل ہے، اور جو اپنے گھر کے اندر محفوظ رہ جائے وہ اس فتنے کے دور میں سب سے محفوظ ہے، اس نے گویا اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور صحابہ کو نصیحت فرمائی کہ اگر تمہیں جا کے کہیں جنگلات میں بکریاں لے کے پناہ لینے پر پڑ جائے اور تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، درختوں کی جڑیں کھا کے تمہیں گزارا کرنا پڑے، تب بھی اس فطرے کے ماحول میں اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ہم یہ چیزیں پڑھتے تھے، ہم تصور کرتے تھے کیا انسان کبھی اس طرح بھی مجبور ہو سکتا ہے، کبھی ایسے حالات کا بھی شکار ہو سکتا ہے کہ وہ یوں مجبور ہو جائے، یوں اپنا سب کچھ گھر بار اور ساری چیزیں چھوڑ کر کہیں بھاگ جائے۔ آج وہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو آج اگر یہ سوال اٹھایا جائے اس رات میں کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری رات، شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان، شاید یہ ہماری زندگی کی آخری لیلۃ القدر ہو، اور شاید اپنی زندگی میں ہم قرآن کی یہ بہاریں دوبارہ دیکھ پائیں کہ نہ دیکھ پائیں، تو یہ خیالی بات نہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ کہ جو نصیحت کے مواقع میں نصیحت پکڑے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے کچھ لوازمات بتائے ہیں، وہ لوازمات جب تک نہیں ہوں گے تو آدمی نصیحت نہیں پکڑ پاتا۔ لوازمات کیا تھے؟ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، پہلی نصیحت، پہلی شرط، پہلا لازم، اس قرآن میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے سینے میں دل ہے۔ ہم سب کے سینوں میں دل ہے، اور ہم اپنے دل کا اظہار اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ کچھ برائیوں میں جرأت کا اظہار کر کہتے ہیں بڑا شیر دل ہے، کچھ ڈاکے میں اپنی جرأت کا اظہار کر کے اپنے شیر دل ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ لاہور اور حیدرآباد والوں کو زندہ دلان کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی راتیں جاگتی ہیں اور ان کے اسٹیج سجتے ہیں، اس لیے وہ زندہ دل کہلاتے ہیں، زندہ دلان حیدرآباد اور زندہ دلان لاہور۔ دنیا کی کسی حقیر چیز کو دل دے بیٹھتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے دل والے کہلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کون سا دل ہے جو مقبول ہے؟ فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، کہ اس میں نصیحت تو اس کے لیے ہے، اس نصیحت وہ اختیار کرتا ہے کہ جس کے سینے میں دل ہے۔ اور وہ دل کون سا ہونا چاہیے؟ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ وجاء بقلب سلیم، کہ جو اللہ کے ہاں صاف ستھرا دل لے کر آیا، سالم دل لے کر آیا۔ اس دل کے نہاں خانوں میں سارے حصے رب کے تھے، اس دل میں کسی اور کو نہیں بسایا، اس نے سموچا اور پورا دل لے کے رب کے پاس پہنچا۔ اس دل میں مال کی محبت نہیں، عزت و جاہ کی محبت نہیں، اقتدار کی محبت نہیں، دنیاوی نسبتوں اور حوالوں کی محبت نہیں، ایک محبت ہے اللہ کی، ایک محبت ہے اس کے رسول کی، ایک محبت ہے اس کی دین کی۔ کل ہی میں سن رہا تھا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ولی پہچاننا ہو تو اس کی 3 علامتیں ہیں، ولی پہچاننا ہو تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اللہ سے بہت محبت ہوگی، اللہ سے بہت تعلق ہوگا، اور اس تعلق کا اظہار اس کا نماز کی صورت میں ہوگا، وہ نماز کا حد سے زیادہ پابند ہوگا۔ پہلی علامت ولی کی یہ ہے، ابھی ہم لوگوں نے ولی دیکھے ہیں، ننگے ولی، پاگل ولی، مجنون ولی، جن کو مجذوب کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں ولی دیکھنا ہو تو ولی کی پہلی صفت یہ ہے کہ اس کا رب سے تعلق نماز کی صورت میں جڑے گا، دن میں 5 بار وہ اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو اتنی مضبوطی کے ساتھ جوڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان ہونے کے بعد ہمارے وہ درمیان سے اس طریقے سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، کوئی اجنبی بیٹھے، کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ سے تعلق کی یہ گہرائی ہے۔ اور حضرت بلال کو کہتے ہیں ارحنا بہا، بلال ذرا اذان دو، ہمارے دل کو راحت دو، ہمارے دل کو راحت دو اور اذان دو۔ تو ولی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کا پابند ہوگا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ سنتوں سے بہت محبت کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں جی؟ یہ اللہ سے جوڑنے کے حوالے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا ایسے ذہن میں یار یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی مجھ سے اگر محبت کرتے ہو تو میری عبادت کیا کرو، نہیں کہا نہیں، نبی تم کہہ دینا کہ اگر میرے رب سے محبت کرتے ہو تو میری سنت کے سے محبت کر کے گزرنا ہوگا۔ راستہ یہ ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی بائی پاس نہیں ہے۔ جو ہوگا نبی کی محبت اور نبی کی سنت کے راستے سے ہوگا۔ رب نے سارے راستے بند کر دیے۔ خلقتک بیدی، یہ کہا تھا آدم کو اور نوح کو کتنا بڑا مقام دیا کہ ان کی ایک ناراضگی پر ساری دھرتی جل تھل کر کے سب کو ڈبا دیا۔ اور ابراہیم سے محبت کتنی تھی، کتنا پیار تھا ابراہیم سے، امام الموحدین تھے ابراہیم۔ اور موسیٰ کے بارے میں غور کیجیے، عیسیٰ کے بارے میں غور کیجیے، ہر نبی رب کو بہت پیارا ہے، لیکن نہیں، سب کے راستے بند کر دیے، سارے چینل بند کر دیے، ایک راستہ بحال رہنے دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر اللہ کے قریب ہونا ہے اور ولایت حاصل کرنی ہے تو نبی کی سنت سے باہر رہ کے، نبی کی سنت سے باہر رہ کے۔ آپ کسی کو سمجھائیں صاحب ولایت کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شریعت، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ وہ سب سے گھٹیا ہے، وہ شریعت ہے۔ دوسرا ہوتا ہے طریقت، اور تیسرا ہوتا ہے حقیقت۔ کہ ہمارے گاؤں میں ایک بیچارہ پڑا رہتا تھا، اس نے نماز چھوڑ دی، آپ کچھ کیا کرو اللہ کے بندے، کہا آپ کو لوگ نہیں پتہ، آپ لوگ شریعت والے لوگ ہیں، میں حقیقت کے درجے پہ پہنچ چکا ہوں۔ وہ حقیقت جو نبیوں کو نہ ملی، جو صحابہ کو نہ ملی، وہ یہاں بیٹھے ہوئے کسی گزری پوش کو مل جاتی۔ یہ شریعت سب سے ہلکی تھی، اور یہ گمراہی بہت پیچھے سے آئی۔ رومی کا بہت نام لیا جاتا ہے۔ رومی نے کہا تھا کہ ہڈیوں کا گدا ہم نے چوس لیا ہے اور ہڈیاں پھینک دی ہیں شریعت والوں کے لیے۔ گویا ہم نے مغز سارا چوس لیا ہے، ہڈیاں پھینک دی ہیں شریعت والوں کے لیے۔ تو بات یہ نہیں ہے، بات یہی ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ساری ولایتیں تبھی ملے گی جب سنت کے راستے سے اللہ کا راستہ تلاش کیا جائے۔ تو دوسری شرط ولی ہونے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اور تیسری شرط امام قیم نے فرمایا کہ ولی ہونے کی یہ ہے کہ اللہ کے اس راستے کو اور اللہ کے اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ اتنا صادق ہو اور محنت اتنی پکی ہو کہ دل میں یہ تمنا ہو کہ یہ ہدایت سب تک پہنچے، اور اس کے لیے دن رات محنت کرنے والا ولی۔ سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے، ساری دنیا ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور اس راستے میں میرے جسم کے ایک ایک ریشے کو نوچ لیا جائے اور قینچی سے کاٹ دیا جائے، میں یہ قبول کر لوں گا، لیکن میری یہ تمنا ہے کہ سب ہدایت پہ آ جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا وہ معیار۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ دل سے بات چلی تھی۔ اہل دل کہتے ہیں لوگ، تو وہ جو آج دل والے جو ہیں وہ دوسرے ہیں، اصل اہل دل وہ ہیں، اصل ولایت ان کی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ۔ اور دوسری شرط رکھی تھی ہدایت کی، اور بچے بھولے نہ، پہلے بتائی تھی ولایت کی 3 شرطیں، اب یہ ہدایت کی 3 شرطیں بتا رہا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ، کان لگا کے سنیں۔
یہ نہیں کہ صاحب مجبوراً سن گئے، آ گئے تھے بیٹھ کے سننا پڑا۔ دکان پہ اگر کچھ دیر اور بیٹھے رہتے تو زیادہ اچھا تھا، دفتر میں کچھ ایک دو اور دیر بیٹھے رہتے، خام وہاں کی بولنے کی بکواس سننی پڑی۔ اللہ مجھے معاف کرے، حقیقت یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو کچھ آج کل تقسیم ہو رہا ہے اور ممبروں میں جو کچھ کہا جا رہا ہے، وہ لوگ بھی بیچارے آپ کو جانے گے۔ کچھ لوگوں کا واقعی ان کا دل صاف ہوتا ہے اور وہ کچھ اللہ کے حوالے سے باتیں سننا چاہتے ہیں، جب وہ ممبروں پہ گالیاں سنتے ہیں تو وہ دین سے محروم ہوتے ہیں۔ مجرم وہ لوگ ہیں جو ممبر کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو کان لگا کر سنیں، جہاں بات دین کی ہو رہی ہو وہاں پہنچے اور سنیں۔ اور سعودی عرب کے اندر یہ کردار آپ نے بہت دیکھا، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نواز کے رکھا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن کان لگا کر سننے والی بات میں نے ان کے ہاں دیکھی کہ مسجد قباء کے اندر شیخ سعید المسفر القحطانی کا درس تھا۔ 1 کلومیٹر تک ساری سڑکیں جو ہے نا وہ فل تھی، اتنی گاڑیاں تھی اور پوری مسجد کھچا کھچ بھری تھی صرف ایک عالم کی تقریر سننے کے لیے۔ اور یہی منظر حرم شریف میں بھی ہوتا ہے، ہزاروں لوگ جو ہے جمع ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے بیٹھ کے سنتے ہیں، چونکہ ہمارے دل کا راستہ کان سے ہو کے گزرتا ہے، تو جب کان ہی بند رکھیں گے تو دل سے بات کیسے آئے گی؟ تو او القسمہ، اور تیسری بات کہی کہ وہ ہوا شہید اور حاضر باش، جہاں خیر کا اور نیکی کا موقع ملے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اسے پتہ ہو کہ کہاں کیا خیر بٹ رہی ہے اور اس خیر کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دل میں تڑپ ہو اور وہ آئے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ دل صاف ستھرا ہو، کان لگا کے سنتا ہو، بھاگتا نہ ہو، کان میں روئی نہ ٹھونستا ہو، اور حاضر باش، جہاں بات ہو سننے کے لیے حاضر ہو جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے، اور یہ ہدایت کے رستہ اس قرآن کریم کا ہدایت کا جو رستہ تھا، کیا وہ سلسلہ آج موقوف ہو گیا ہے؟ یہ سوال ہم نے اور آپ سے اپنے نفس سے کرنا ہے، اور دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ اپنے در سے دور مت رکھنا۔ اس کے در سے دور رکھنے کے لیے ساری دنیا کے سارے نظام اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، سارے سسٹم اسی کام میں لگے، چاروں طرف ساری ترغیبات 24 گھنٹے تو اسی کے لیے کہ اس کے راستے سے ہمیں روکا جائے، کہ ہم بھی اس ہوا میں بہہ جائیں، کہ ہم بھی اس کے راستے سے دور ہو جائیں؟ نہیں، اس کے راستے سے اس کی ہدایت، اس لیے تو ہمیں نماز میں یہ سکھایا گیا نا کہ دن میں جتنی رکعتیں بھی پڑھو ایک بار یہ دعا ضرور کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا کرنی ہے کہ ہدایت کے راستے پہ کام کرنا ہے، اور یہ دعا بھی اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں اور ان سب لوگوں کی محبت چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور اس ہر عمل کی محبت چاہتا ہوں کہ جو عمل مجھے تیری محبت سے اور تجھ سے قریب کر دے۔ تو محبت کا یہ سلسلہ اگر دل میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ مسجد بھی قائم، یہ اذانیں بھی سارا سال ہوں گی، اور تہجد کے وقت رب کا منادی روز کہے گا حل میں مستغفر، کوئی ہے جو بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی ہے جو رب سے مانگنے والا ہے، اور وہ قیوم السماوات والارض موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لہٰذا نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی، نہ اس کی بخشش میں کوئی کمی، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی، نہ ان مواقع میں کوئی کمی۔ میں نے کہا تھا نا کہ کفارات مکفرات ہیں، فرمایا وضو کرتے ہو اچھا سا وضو کر لیتے ہو، مکفرات، گناہ دھل رہے ہیں۔ 5 وقت تم نماز پڑھتے ہو، مثال دے دی کہ جیسے کسی گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور وہ 5 بار اس میں غسل کر رہا ہو، حل یبقیٰ من درنہ من شیء، کیا اس میں کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ پاکی اور صفائی، ساری غلاظتوں اور علائشوں سے پاکی کا پورا نظام جو موجود ہے،
فرمایا کہ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان کا وقفہ درمیان میں ہونے والی خطاؤں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ کے درمیان کا وقفہ اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان سے رمضان تک کا وقفہ اس کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رب کی طرف سے رحمت اور اس کی طرف سے انعامات اور بخششوں کے نویدوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہیں اور رہیں گی۔ بس ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ اس چاند رات کو کیا ہوگا، اس عید کی صبح کو کیا ہوگا، اس عید کی دوپہر کو کیا ہوگا۔ ہم نے اس تراویح کے لیے بہت ٹائم لگایا ہے۔ سلف کہا کرتے تھے، سلف صالحین کسی کے قول میں دہرایا تھا کہ یقین مانو ظہر کی نماز میں، ظہر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز میں تم اگر دھوپ میں کہیں نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری پیشانی سے بہنے والا پسینہ تراویح کی نماز میں تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے افضل ہے۔ ظہر کی نماز میں شدت گرمی کی وجہ سے تمہاری پیشانی سے بہنے والا پسینہ لیلۃ القدر میں تراویح کی نماز میں تمہاری آنکھوں سے شدت تاثر کی وجہ سے بہنے والے آنسوں سے افضل ہیں، چونکہ وہ فرض ہے، یہ نفل ہے۔ ہم اس نفل کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور فرض کو کیا اہمیت دیں گے، یہ عید کی دوپہر کو دیکھیں گے۔ عید کے روز عصر کو دیکھیں گے، عید کے دوسرے دن فجر کو دیکھیں گے، عشاء کو دیکھیں گے، اور پھر ہم احتساب کرنے بیٹھیں گے کہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محروم نہ کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت